بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ عبدالحمید ظفر الحسن صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا جزاکم اللہ خیرا۔ وإیاکم بارک اللہ فیکم۔ آمین یا رب۔ ناظرین، انسان کی گھریلو زندگی ہو یا معاشرتی معاملات ہوں یا تجارتی و کاروباری سلسلے ہوں، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، جہاں امانت و دیانت ہوگی وہاں امن و امان اور سکون و اطمئنان کی فضا ہوگی، اور وہاں خیر و خوبی ہوگی اور ترقی کی طرف انسانیت کا سفر رواں دواں رہ سکے گا۔ لیکن اگر امانت و دیانت کی بجائے بد دیانتی اور خیانت کا رواج ہوگا تو پھر وہاں بد امنی، افراتفری اور بے چینی ہوگی، اور یہ کہ ترقی اور خیر و خوبی کی بجائے اس معاشرے میں بد امنی اور زوال و انحطاط کے معاملات ہوا کریں گے۔ تو آئیے آج کی اس ملاقات میں اسی سلسلے میں، یعنی امانت و دیانت کی اہمیت و ضرورت کے بارے میں اپنے محترم مہمان سے مفصل رہنمائی حاصل کی جائے۔ محترم، ارشاد فرمائیے گا، دین اسلام میں امانت و دیانت کی اہمیت اور ضرورت۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، امانت اور دیانتداری کا بہت ہی اونچا مقام و مرتبہ ہے دین اسلام میں۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے قرآن مجید اور احادیث نبویہ پر اگر غور کیا جائے تو بے شمار نصوص، یعنی بے شمار آیتیں اور بے شمار ارشاد نبی پائے جاتے ہیں جن میں امانت داری کا بہت ہی زیادہ تاکیدی حکم دیا گیا کہ ایمان والے ہمیشہ امانت کی حفاظت کریں اور امانت جن کی ہیں ان کو کیا ہے، لوٹا دیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید میں فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ اگر تم میں سے آپس میں تم ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہو صحیح، تو ایسی حالت میں بغیر کسی گروی یا بغیر کسی ثبوت کی کیا ہے، زبانی جو ہے تمہاری بات چیت ہو جائے، وعدہ ہو جائے، امانت تمہارے پاس رکھ دی جائے تو اس کی امانت کو کیا ہے، وقت پر کیا ہے، لوٹا دیا جائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے، اسے ڈرتے رہنا چاہیے۔ جی، یعنی جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے جی، اس پر بھروسہ کرتے ہو، جی، تو جب اس امانت کا جو مالک ہے جب وہ تقاضا کرے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے اس امانت میں بغیر کسی خیانت کا ارتکاب کرتے ہوئے اور بغیر کسی ٹال مٹول کے وہ امانت اس کے حوالے کر دی جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے امانت کو پیش کیا
زمین اور ساتوں آسمان پر تاکہ اور پہاڑوں پر، جی، لیکن ان سبھوں نے امانت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لازمی نہیں تھا زمین و آسمان اور پہاڑوں پر، بلکہ ایک اختیار دیا گیا، پیشکش کی. پیشکش کی گئی اگر ہو سکے تو اسے قبول کر لو. اور یہ امانت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، جیسے کہ مفصل آگے بات آنے والی ہے انشاءاللہ. جی، لیکن ان سبھوں نے اس امانت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسان، لیکن اور انکار کی وجہ یہ تھی کہ وہ اشفقن منہا، جی کہ یہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں اس امانت کو برابر طور پر جو ہے ہم قبول کر سکیں گے، نبھا سکیں گے یا نہیں. جی، ڈر کہ ان کے اندر بہت بڑی ذمہ داری بہت ہے بڑی ذمہ داری کہ اللہ کے دین کی امانت. جی. وَحَمَلَهَا الْإِنسان، لیکن انسان نے کیا ہے اسے قبول کر لیا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، حالانکہ انسان ظلوم ہے، جہول یعنی جو ہے کمزور پایا جاتا ہے. اپنی کمزوری کے باوجود اور اپنی ناقص علم کے باوجود کیا ہے اس نے کیا ہے اسے قبول کر لیا. جی، تو کہنے کا مقصد ادھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کی امانتیں ہمارے حوالے اور ہمارے ذمے جو ہے کی ہے، جو کہ اگر دیکھا جائے تو دوسری بہت ساری مخلوقات جن میں سے ساتوں آسمان، زمین اور پہاڑیاں ہیں، انہوں نے کیا ہے قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن انسان نے کیا ہے اسے کیا ہے قبول کیا. ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہمیں کہ ہم امانتوں کو لوٹا دیں، یعنی جو صاحب حق ہے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات، کہ تم امانتوں کو لوٹا دو، ادا کر دو، الی اہلہا، جو صاحب امانت اور جو حقدار ہے. جی، ادھر بھی یہی بات ثابت ہوئی کہ اللہ نے حکم دیا، گویا کہ یہ چیز لازم ہے، فرض ہے اور کیا ہے واجب ہے ہر ایک پر کیا ہے امانتوں کو کیا ہے لوٹا دینے کا، اگر جو ہے طلب کیا گیا. بلکہ یہی کیا کم ہے کہ قرآن مجید میں اہل ایمان کی جو کئی ایک صفات کا ذکر ہے سورہ المؤمنون کی آغاز میں، جی، انہی صفات میں سے ایک اہم صفت یہ ہے کہ ایمان والے امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، ایمان والے جنہوں نے کامیابی اور فلاح حاصل کی، ان کی ایک صفت، ایک خوبی اور ایک اہم خصلت ان کی یہ ہے کہ امانتیں اور عہد اور وعدہ جو انہوں نے کیا ہے، اقرار کیا ہے، ان سبھوں کی رعایت کرتے ہیں اور ان سبھوں کی کیا ہے پابندی کرتے ہیں. جی، اور یہی ایمان والے جن کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ امانتوں کی حفاظت کرنا، ان کا جو انجام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہی بتایا، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. امانت کی حفاظت کی برکت سے اور دیگر دوسرے اعمال کی برکت سے، جن میں سے امانت ہے، انہی اعمال کی برکت سے یہ جنت کی کیا ہے وارث ہیں. جنت میں اللہ تبارک و تعالی انہیں کیا ہے داخل کرے گا، اور جنت میں بھی الفردوس کا لفظ آیا، یعنی جنت کا جو اعلیٰ مقام و مرتبہ، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ کیا ہے اس جنت میں کیا ہے وہ رہیں گے. تو خلاصہ ادھر یہ ہے جو بنیادی بات جو ہمیں سمجھنی تھی، وہ یہ کہ امانت کا بہت ہی اونچا مقام و مرتبہ ہے دین اسلام میں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کئی ایک مقام پر جو ہے امانت کی حفاظت کی تاکیدی حکم دیا، بلکہ ایمان والوں کی صفات میں سے ایک اہم صفت کیا ہے امانت داری، دیانت داری. گویا کہ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ امانت کی کیا ہے حفاظت ہونی چاہیے. جی، تو اہل ایمان کی ایک صفت قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یہ بیان کی گئی کہ وہ امانت دار ہوا کرتے ہیں. جی، جبکہ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں متعدد مواقع پر کہ اہل ایمان کے برعکس جو اہل نفاق ہیں، جی، جو منافقین ہیں، کہ ایمان کا دعویٰ ان کی زبانوں پر تو رہا کرتا ہے لیکن ان کے دل ایمان کے نور سے محروم ہیں اور خالی ہیں. جی، تو ان کی علامات جو بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ بددیانتی. جی، تو اس بارے میں کچھ فرمائیے. جی، قرآن مجید میں جہاں اہل ایمان کی صفات میں سے ایک اہم صفت امانت داری، دیانت داری، اسی طرح جو غیر ایمان والے ہیں برعکس جن کا معاملہ ہے، جنہوں نے اللہ اس کے رسول پر، یوم آخرت پر یا قرآن مجید پر ایمان لانے کے بجائے اس کا انکار کیا، ان کی صفات پر اگر غور کیا جائے، ایک اہم صفت ان کی جو بیان کی گئی ہے بری خصلت، کہ ان کے اندر خیانت پائی جاتی ہے. دیانت داری کے بجائے، امانت داری کے بجائے خیانت ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. ان کو اگر تم ایک دینار دے دو بطور امانت، زیادہ نہیں، رکھوا دو ان کے پاس، جی،
کوئی بہت زیادہ مال نہیں، چھوٹی مقدار کا بھی اگر تم نے مال ان کے پاس رکھ دیا امانت کے طور پر کہ یہ امانت ہے میری طرف سے تمہارے پاس، اس کی حفاظت کرو، تو تمہیں لوٹائے گا نہیں الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ اگر تم بہت ہی زیادہ اصرار کرو اور پیچھے پڑ جاؤ اور اس کے سر پر کھڑے رہو تب تمہیں لوٹائے گا۔ جی کھڑے رہو اس کے ہاں، اپنے ہی مال کو حاصل کرنے کے لیے جی تمہیں ایک اصرار کرنا ہوگا، اس کے ساتھ لگنا پڑے گا، دوڑنا پڑے گا، اس کے سر پر کھڑے رہنا پڑے گا، تب جا کر کے تمہیں لوٹائے گا۔ حالانکہ وہ تمہارا ہی مال تھا، ہونا یہ چاہیے کہ آسانی سے تمہیں لوٹا دے، خود آ کے واپس کرتا خود دے دے۔ جی، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک دینار قلیل مال کیوں نہ ہو، تھوڑا سا بھی مال کیوں نہ ہو، تم یہ لوٹاتے نہیں اگر تم نے اسے بطور امانت ان کے پاس رکھا ہو۔ اور اسی طرح اہل نفاق کی صفات سے متعلق جیسے بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی معروف اور مشہور حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نفاق کی صفات کا ذکر کیا، ان میں سے ایک یہی ہے کہ اگر امانت رکھ دی جائے تو وہ خیانت کرتے ہیں۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں علامت ہے اس کے نفاق کی۔ نمبر 1، اذا حدث کذب، اگر جو ہے گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ یعنی ایک شخص اس سے جب بھی گفتگو بات چیت کی جائے تو سچ بولنے کے بجائے وہ جھوٹ ہی بولتا ہے، یعنی اس کی ایک پہچان ہو گئی کہ فلاں ابن فلاں جھوٹا شخص ہے۔ تو یہ جھوٹ بولنا ہی نفاق کی خصلتوں میں سے ایک اہم خصلت، ایک اہم علامت ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور اگر وعدہ کی جائے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، عہد و پیمان کو پورا نہیں کرتا بلکہ وعدہ خلافی اس کے اندر پائی جائے، کسی بھی قسم کا وعدہ ہو، یہ اس کا شیوا اور اس کی عادت بن چکی ہے۔ تو یہ بھی اہل نفاق کی خصلت اور علامات میں سے ایک اہم علامت ہے۔ تیسری علامت آپ نے فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور اگر اس کے پاس امانت رکھ دی جائے تو امانت میں کیا ہے، خیانت کرتا ہے۔ اور خیانت کی بھی کئی شکلیں ہو سکتا ہے، جب تک اس کے پاس ہے اس میں دخل دے رہا ہے اور اس میں خیانت کر رہا ہے، یا جب لوٹانے کی موقع آیا تو لوٹانے میں ٹال مٹول کر رہا ہے، کسی بھی قسم کی خیانت کر لینا امانت میں، یہ بھی کیا ہے اہل نفاق، یا انکار کر دینا کہ میرے پاس تو کوئی امانت رکھوائی نہیں آپ نے، جی یہ بھی کیا ہے اہل نفاق کی صفات میں سے ایک اہم، یا اس کی حفاظت نہیں کرے گا، حفاظت نہ کرے، ضائع ہونے کے لیے، خراب کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک معروف اور قیمتی ترین ارشاد ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس بارے میں کچھ فرمائیے۔ جی، اس حدیث سے اگر غور کیا جائے اس حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا ایمان لمن لا امانت لہ، جی اس شخص کا ایمان نہیں جس کے پاس امانت داری، دیانت داری نہیں جس کے اندر، یعنی ایمان کامل مکمل نہیں۔ ایمان کو اعلیٰ درجے پر پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر امانت داری اور دیانت داری لے آئے، لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرے، مختلف قسم کی امانت ہے، چاہے کسی سامان کی شکل میں ہو، گفتگو بات چیت کی شکل میں ہو، یا کسی اور شکل میں جو ہے کوئی بھی بات آپ کے پاس امانت رکھ دی جائے، تو اگر اس امانت کی حفاظت نہیں تو یہ گویا کہ آپ کے ایمان میں خلل اور ایمان میں کمی ہے، کیونکہ امانت اور ایمان ان کی اصل تو ایک ہی ہے، اصل دونوں کی ایک ہی ہے۔ تو اسی لیے آپ نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا ایمان کامل مکمل نہیں جس کے اندر امانت نہیں پائی جاتی، یعنی امانت داری نہیں بلکہ امانت کی حفاظت نہیں، اس کا ایمان کامل مکمل نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر اس قسم کی بات ہے تو ایمان کا اگر اس سے تعلق ہے، امانت کا اتنا گہرا تعلق ہے، تو امانت کی پابندی ہونی چاہیے اور اس کی حفاظت ہونا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ جب بہت سے لوگ ایک ساتھ رہتے ہوئے صرف دینی معاملات ہی نہیں بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی اگر روزمرہ کی جو باتیں ہوا کرتی ہیں، لین دین ہے یا کوئی بھی سلسلہ ہے، امانت و دیانت ہوگی تو سبھی کو ایک دوسرے پر اعتماد رہے گا، جی صحیح بات، تو تمام امور بخیر و خوبی انجام پایا کریں گے۔ اور اگر امانت نہیں ہوگی تو اعتماد اٹھ جائے گا، بالکل، تو پھر وہاں زندگی کے معاملات جو ہیں وہ متاثر ہوں گے۔ جی محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو مزید آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ محترم، وقفے سے قبل آپ نے امانت و دیانت کی اہمیت کے بارے میں آیات و احادیث کی روشنی میں گفتگو فرمائی۔
تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم یہ چاہیں گے کہ امانت کی جو متعدد اقسام یا اس کی مجالات جی اہل علم نے بیان فرمائی ہیں، تو اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیے گا۔ جی اگر نصوص وحیین پر غور کیا جائے، قرآن مجید اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصوص ہیں، تو اس سے یہی بات ہمیں اہل علم نے بتایا کہ امانت کی مختلف قسمیں ہیں، جی اور ایک تو بنیادی بات یہی سمجھنی چاہیے کہ انسان ایک ایسی مخلوق کہ جس نے امانت کو کیا قبول کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب پیش کیا گیا، صحیح، تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جی اگر ذمہ داری کو انسان نے قبول کیا تو حسب استطاعت پوری کوشش ہونی چاہیے انسان اس ذمہ داری کو نبھائے، جی اور امانت کو کیا ہے اچھے طریقے سے کیا ہے اس کے حقوق یا جو ہے اسے کیا ہے ادا کریں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، جی یہ اس آیت پر اگر غور کیا جائے تو اس سے یہ معلوم پڑے گا ہمیں کہ امانت کی کتنی قسمیں ہیں۔ جی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، جی یعنی اللہ اس کے رسول کے جو حقوق ہیں اور جو امانتیں تمہارے حوالے کی گئی ہیں ان میں تم خیانت نہ کرو، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور علم اور جانتے ہوئے بھی کیا ہے اپنی امانتوں میں بھی کیا ہے تم کیا ہے خیانت نہ کرو۔ صحیح، تو گویا کی 3 قسم کی کیا ہے امانتیں ادھر پائی گئی ہیں۔ جی پہلی امانت جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ جی انسان اور اس کے خالق و مالک یعنی اللہ عز و جل کے درمیان جو معاملات ہیں، جی تو ان معاملات سے تعلق ہے امانت کی اس پہلی قسم کا۔ جی، اور اگر غور کیا جائے اس قسم پر تو اس کی بھی کئی شکلیں پائی جی جاتی ہیں۔ اور دوسری قسم پہلے تینوں پوری کر لی جائے۔ جی، دوسری قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا جو ہے تعلق ہے، انسان ہم ایمان والے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو کچھ معاملات ہیں اور حقوق ہیں وہ بھی کیا ہے ایک قسم کی ہمارے ذمہ امانت ہے۔ ہمارے ذمہ امانت ہے، جی اس کی بھی حفاظت ہو۔ اور تیسری قسم ہے کہ انسان کا اپنی ذات کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ جی انسانوں کے آپس میں جو معاملات ہیں ہیں تو ان میں خیانت اور بددیانتی اور بے ایمانی کی بجائے امانت اور دیانت کو ہمیشہ تھامے رکھا جائے۔ جی صحیح ہے۔ یہ چیز ہے۔ تو پہلی قسم جو ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے ساتھ امانت و دیانت کا مظاہرہ کرتے رہا کریں ہمیشہ۔ جی تو اس بارے میں کچھ تفصیلی فرمائیے گا۔ جی، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ہمیں بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا اگر ہم پر احسان اور انعام کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں رکھا اور جو ہے ایک زندگی سے نوازا، تو اس کے بہت سارے حقوق ہم پر کیا ہے پائے جاتے ہیں۔ جی ان حقوق کی ادائیگی یا ان حقوق کی حفاظت کرنا یہ تو امانت اور ادائیگی یہ بھی کیا ہے امانت ہی کا کیا ہے حصہ ہے۔ صحیح، سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کی ذات ہماری خالق اور جو ہے رازق ہے تو اس کے ساتھ کیا ہے انصاف ہو کہ صرف اسی ہی کی عبادت کی جائے اور اسی ہی کی اطاعت کی جائے۔ یعنی جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، زندگی کی نعمت سے نوازا ہے، اس مقصد کی تکمیل کا اہتمام کیا جائے، اور یہ اللہ امانت کا تقاضا ہے۔ امانت تقاضا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے اس بات کا اقرار اور وعدہ بھی لیا۔ جی عہد لے رکھا۔ جی عہد لیا، الست بربکم، یعنی آدم کے اولاد سے الست بربکم قالوا بلا، کہ کیا میں تمہارا پروردگار، تمہارا رب، خالق اور رازق نہیں ہوں؟ جی تو بنو آدم نے کہا کہ بلا، کہ ہاں بالکل جو ہے تو ہی ہم اس کا اقرار ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، خالق اور رازق ہے۔ یعنی تمام انسانوں کی پیدائش سے پہلے اللہ نے ان سب کی جو روحیں تھیں جی انہیں یکجا کیا اور ان سے یہ عہد و پیما لیا گیا، جیسا کہ قرآن کریم میں تفصیل مذکور ہے جی کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، بنی آدم کی تمام ذریت کو، تمام بنی نوع انسان کو ایک جگہ جمع کیا گیا، اور یہ کہ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے انہیں خود اپنے اوپر یعنی ان کے اوپر گواہ گواہ بنایا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ،
اور اللہ نے ان سے یہ استفسار فرمایا، یہ بات دریافت کی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہیدنا، سبھی نے بیک زبان یوں جواب دیا کہ ضرور، اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ جی تو یوں گویا کہ انسان نے اس دن گواہی دی، جی اقرار کیا۔ تو اس قول و قرار اور اس گواہی اور اس عہد و پیما کی حفاظت کرنا، اس کے بارے میں فکر و جستجو کرنا، اس کے تقاضے کے مطابق زندگی کے ہر شعبے میں عمل پیرا رہنا، یہ سب کچھ ہر انسان کے ذمے اللہ کی طرف سے بڑی امانت ہے جی کہ جس کی حفاظت ضروری ہے۔ جی اور اس بارے میں اللہ کے ساتھ امانت و دیانت، اس بارے میں جی مزید کچھ جس فرمائیے۔ طرح جو اللہ تبارک و تعالی ہی کی عبادت کی جائے، توحید پایا جائے، جی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے برعکس کا جو معاملہ ہے اشراک باللہ، اس سے کیا ہے اجتناب ہو۔ جی، یعنی شرک جو ہے وہ گویا کہ بددیانتی ہو گئی۔ بددیانتی اور ایک اہم جو ہے خیانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ صحیح۔ تو کسی بھی قسم کا شرک ہو، چاہے وہ شرک اصغر ہو، شرک اکبر۔ شرک اصغر یعنی ریاکاری، دکھاوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اگر اس کی عبادت کر رہے ہیں تو اللہ ہی کے لیے خالص ہو، اللہ ہی سے اجر ثواب کی امید رکھی جائے، اور اسی طرح تمام عبادتیں اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے کی جائیں، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کیا ہے شریک نہ ٹھہرایا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں بنایا اصل مقصد ہی یہی ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جناتوں کو، انسانوں کو صرف اور صرف محض اسی لیے پیدا کیا لیعبدون، تاکہ میری عبادت کریں۔ اور عبادت سے مراد جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر جو ہے مفسرین کا کہنا ہے الا لیوحدون، تاکہ صرف میری ہی کیا ہے توحید اپنا، یعنی جو ہے ان کے اندر توحید پایا جائے، مجھے کو تنہا مانیں اور شرک سے کیا ہے یہ بچے رہیں۔ تو یہ زندگی کا مقصد، تنہا مجھے کو اپنا معبود مانیں۔ جی، تو اس بات کا کیا ہے ہمیشہ کیا ہے لحاظ رکھنا چاہیے، اور یہی اگر غور کیا جائے تو یہی امانت مراد ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور فرما برداری سے اپنے آپ کو بچانا، جیسے کہ آیت گزر چکی ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے امانت کو پیش کیا ساتوں آسمان، زمین اور پہاڑوں پر، لیکن سبوں نے قبول کرنے سے انکار کیا، ڈر کے مارے کہ پتہ نہیں کہیں یہ ذمہ داری مکمل طور پر ہم نبھا سکے نہ کر سکے۔ تو یہ امانت کیا امانت تھی؟ سب سے پہلی اور اہم امانت جو مراد ادھر یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا، فرما برداری، اللہ کے حقوق کی حفاظت ہو۔ لیکن انسان نے کیا اسے قبول کیا، حالانکہ انسان کمزور ہونے کے باوجود، کم علم ہونے کے باوجود کیا ہے اس امانت کو اس نے کیا ہے قبول کیا۔ اب تو اس سے گویا کہ شرف انسانی بھی واضح شرف ہوتا ہے، انسانی ہے، اور اسی طرح ایک اہم ذمہ داری بھی بڑی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو نبھانا ہوگا۔ تو جو جتنا گویا کہ جتنی بڑی ذمہ داری جو اٹھاتا ہے تو گویا اس کا اتنا بڑا ہی مقام ہوتا ہے۔ اور یہ کہ اس کے برعکس اگر کہہ لیا جائے کہ جتنا بڑا مقام ہوتا ہے تو ذمہ داری بھی اتنی ہی عظیم ہوا کرتی ہے۔ تو اب تک کی گفتگو سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جتنے بھی دینی احکام ہیں اور شرعی احکام، دینی واجبات و فرائض، کہ نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، یا ایسے احکام جن کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے ہو یا زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو، تو تمام دینی احکام یہ انسان کے ذمے اللہ کی طرف سے امانت ہیں، اور اس بارے میں قیامت کے دن انسان سے سوال ہوگا، حساب و کتاب۔ اگر سوچا جائے کہ کوئی آدمی اگر یوں سوچے کہ میں نے تو کبھی امانت کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑا، کسی کا میں نے پیسہ نہیں دبایا، کسی کا حق نہیں دبایا، لیکن اسے چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی غور کرے کہ کیا رمضان کا کوئی روزہ تو مجھ سے چھوٹ نہیں گیا؟ کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ اذان ہوئی ہو، نماز کا وقت داخل ہوا، گزر بھی گیا اور میں بیٹھا رہ گیا، نماز رہ گئی؟ تو اگر کسی کا پیسہ ہم نے آج تک نہیں دبایا اور ہم خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے کبھی بددیانتی نہیں کی، خیانت نہیں کی، تو یہ بھی بہت اچھی بڑی بات ہے کہ پیسہ نہیں دبایا، لیکن اللہ کا حق دبا رکھا ہے کہ حج فرض ہے لیکن حج کی فکر نہ ہو، اذان ہو رہی ہے نماز کی فکر نہ ہو، رمضان کا مہینہ آیا کبھی روزہ رکھا کبھی چھوڑ دیا۔ تو بندوں کے ساتھ ہم امانت و دیانت سے کام لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ جو کہ تمام بندوں کا رب ہے،
تو اس کے ساتھ بھی تو امانت کی فکر کی جانی چاہیے. صحیح صحیح. اس کے بعد اگر ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں امانت و دیانت کے ساتھ رہنا چاہیے کس طرح؟ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ امانت اور دیانت داری ہونی چاہیے. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور رسالت سے نوازا، صحیح. اور یہی نبوت اور رسالت کی مہم کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آئے، جی لوگوں کو ہدایت اور کامیابی کی راستہ دکھانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر ہر ایک کے ساتھ خیرخواہی اور ہمدردی کا پہلو اپنے کیا ہے اپنایا. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا ہے حقوق بھی پائے جائیں گے. جی آپ کے ان حقوق کی ادائیگی اور اس کی حفاظت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جی اعلیٰ درجے کی، یہ کیا ہے امانت داری اور دیانت داری میں ہے. جی محبت اور اتباع. ہاں، محبت اور اتباع. جی اور محبت اور اتباع اگر دیکھا جائے تو اس کی شکل کیا ہونی چاہیے، یہی کافی ہے کہنا کہ تمام چیزوں سے زیادہ، ہر ایک سے زیادہ اگر محبت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے اعلیٰ درجے کی ہمیں کیا ہے محبت ہونی چاہیے. جی جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص کامل مکمل ایمان والا اس وقت تک نہیں جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کے باپ اور اس کے جو ہے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہ ہو جاؤں. جی سبحان. اسی لیے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر کہا یا رسول اللہ، آپ میرے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں. صحیح. آپ سے بہت ہی زیادہ محبت اور تمام چیز سے زیادہ محبت آپ سے ہے، الا من نفسی، مگر صرف میرے نفس. یعنی جو میرا نفس، میری جان، میرا اپنا معاملہ ہے، اس سے زیادہ آپ میرے نزدیک محبوب نہیں. یعنی صاف گوئی سے کام لیا. ہاں، صاف صاف ہے، بالکل یہ بھی ان لوگوں کی خوبی تھی کہ جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے. جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر کہا اے عمر لا یؤمن احدکم حتی اکون عنده احب الیہ من نفسہ. جی کوئی شخص کامل مکمل ایمان والا اس وقت تک نہیں جب تک کہ میں اس کے نفس سے بھی زیادہ اس کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ نہ ہوں. خود اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ میں محبوب جب تک نہیں ہوں گا اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہوگا. حضرت عمر نے جیسے ہی یہ جواب سنا فوری تو حضرت عمر نے جو ہے صاف گوئی کے ساتھ پیش آئے اور یہ حقیقت بیان کر دی اور کہہ دیا فلا انت الان واللہ احب الیہ من نفسی. یا رسول اللہ، اگر معاملہ اس طرح کا ہے تو یقین مانی کہ آپ میرے نزدیک میرے نفس، میری جان سے بھی زیادہ کیا ہے محبوب اور پسندیدہ ہے. اللہ کے رسول نے کہا الان یا عمر، ہاں عمر، تم نے اب کیا ہے محبت کا اعلیٰ درجے کو جو ہے تم نے کیا ہے پہنچایا. جی تو گویا کہ اب تم حقیقی مومن بن گئے. حقیقی مومن بن گئے ہو. تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اس کا تقاضا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امانت و دیانت، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے پناہ محبت و عقیدت کے جذبات ہوں. سبھی سے بڑھ کر، خود اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہوں. تو اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے وقفے کے بعد انشاءاللہ. ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل آپ نے گفتگو فرمائی کہ امانت و دیانت کی اہمیت و ضرورت. جی. اس کے بعد یہ کہ اس کی اقسام. سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اللہ عز و جل کے ساتھ امانت و دیانت کا معاملہ کیا کریں. جی. اس کے بعد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امانت و دیانت کا معاملہ ہم کیا کریں. تو اس سے مراد یہ ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امانت و دیانت، اس بارے میں ایک بات آپ نے یہ ذکر فرمائی کہ ہمارے دلوں میں دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر
حتیٰ کہ خود اپنی جان سے بھی بڑھ کر رسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ وسلم. کے لیے محبت و عقیدت ہونی چاہیے. مزید اس بارے میں جی مزید یہی اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو کچھ تعلیمات پہنچی تمام ان تعلیمات کی جو ہے تصدیق ہو ہمارے طرف سے، ایمان ہو اور یقین ہو، خوش دلی کے ساتھ کیا ہے ان تعلیمات کو قبول کریں اور اس پر یقین کامل کے ساتھ. یقین کامل کے ساتھ اور اس پر کیا ہے ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے. صحیح. اور اسی طرح امانت داری دیانت داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے طرف سے یہ بھی ہونی چاہیے کہ آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے جی اس میں غلو اور زیادتی سے کام نہ لیں. صحیح ہے. جو مرتبہ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے مقرر فرمودہ ہے، جی اسی نہ پر اس سے اوپر اٹھایا جائے نہ اسے گھٹایا نہ اس سے کم کیا جی. جائے. تو افراط تفرید دونوں سے کیا ہے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے معاملے میں. جی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے امانت داری اور دیانت داری میں کیا ہے شمار ہوگا. صحیح ہے. مزید اگر دیکھنا چاہیں تو تیسری قسم جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امانت و دیانت، تو اس بارے میں ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو طرز عمل تھا امانت و دیانت کے بارے میں جی وہ کیسا تھا کہ زندگی بھر جو بدترین دشمن تھے وہ بھی اور جی اپنے بھی دوست بھی پرائے بھی دشمن بھی سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیٰ کہ نبوت سے قبل کس لقب سے پکارا کرتے تھے؟ الامین الصادق. جی صادق و امین کے لقب سے سبھی پکارا کرتے تھے. اور یہ کہ ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امانت و دیانت کے حوالے سے جو یادگار ایک طرز عمل تھا اس بارے میں جی کفار مکہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگرچہ انہوں نے ایمان نہیں لایا، یعنی ہجرت سے پہلے کا جب معاملہ تھا، اور آپ کو طرح طرح قسم کی جو ہے تکلیفیں پریشانیاں پہنچاتے رہے، لیکن اس کے باوجود پورے مکہ المکرمہ میں اگر ان کو کچھ امانت رکھنی ہوتی حفاظت کی غرض سے تو آپ ہی ان کی نگاہ میں سب سے زیادہ امانت دار امین تھے. سبحان اللہ. جیسے کہتے ہیں کہ والفضل ما شہدت به الاعداء، کہ اصل خوبی تو وہ ہے کہ جس کی گواہی دشمن دے، دشمن بھی جس چیز کا اقرار کرے. تو یہ دشمن بدترین دشمن خون کے پیاسے اور جان کے دشمن، اور ان سبھی نے اس رات مل کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ تیار کر رکھا ہے، نعوذ باللہ. اور آپ اس میں وہ ہمیشہ ایک ساتھ ان کا نشست و برخاست کے معاملات، جی ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ایک ساتھ گھومنا پھرنا، اور جوئے اور شراب کی محفلوں میں وہ سب ایک ساتھ ہیں، ایک ساتھ دوستیاں ہیں. لیکن اس کے باوجود تمام شہر مکہ میں اگر انہیں بھروسہ ہے تو وہ صرف اس شخص پر بھروسہ ہے کہ جس کے وہ بدترین دشمن ہیں، جی اور اپنی تمام قیمتی امانتیں اسی کے پاس رکھی ہوئی ہیں. رات کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور امانتیں پھر انہی کے پاس رکھی ہوئی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی گویا کہ ایک شہادت اور گواہی اور اس پر جو ایک بہت ہی زیادہ قابل غور ایک دوسری بات ہے کہ اتنی زیادہ تکلیف پہنچانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی قسم کی ان کے ساتھ خیانت دھوکے کے بارے میں نہیں سوچا. جی یعنی یہ امانت کی عظمت اور اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نگاہ میں اتنی تھی کہ کفار مکہ آپ کو جو ہے ہر قسم کی تکلیف بلکہ قتل کی سازش منصوبہ تیار کر چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت یا ان کو کسی قسم کا دھوکہ دینے کی جو ہے کوشش نہیں کی. یہاں تک کہ آپ جب ہجرت کرنے لگے اور آپ کے پاس جو امانتیں تھیں ان کی، آپ نے حضرت علی ابن ابی طالب کو کیا ہے مکلف کیا، ان کی ذمہ داری لگی کہ میرے جانے کے بعد تمہارے ذمہ ہے کہ ان کی امانتیں تم کیا ہے ان تک کیا ہے لوٹا دینا. صحیح ہے. یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے کہ بھئی میرا یہ شہر مکہ، میرے آباء و اجداد کا یہ گھر، میرا یہ وطن، اور میں ان بدبخت مشرکین مکہ کی طرف سے ان کے جو ظلم و ستم کے معاملات ہیں، ایذا رسانیوں کے سلسلے ہیں، تو ان کی وجہ سے میں آج گھر سے بے گھر اور وطن سے بے وطن ہونے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ ایک گمنام منزل کی طرف اب جانا ہے، اپنا گھر بار چھوڑنا ہے، اور یوں بے سر و سامان اور یہ مجبوریاں، تو کیوں نہ میں ان کی یہ امانتیں جو کہ میرے پاس رکھی ہوئی ہیں میں یہ ساتھ لیتا چلوں کہ خفیہ جانا ہے، سامنے تو جانا نہیں علی الاعلان، خفیہ نکلنا ہے.
تو ان کی وجہ سے مجھے جو نقصان ہو رہا ہے، گھر سے بے گھر ہو رہا ہوں، تو شاید اس نقصان کی کچھ تلافی ہو سکے تو میں ساتھ لیتا چلوں. جی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ حضرت علی کے حوالے کی وہ امانتیں اور ان کے ذمے یہ کام لگائے کہ اے علی، آپ یہ امانتیں دیکھو، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، یہ جو جن کی امانتیں ان کے حوالے کرنے کے بعد مکہ سے روانہ ہونا. جی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بددیانتی یا خیانت کا معاملہ ہے، یہ آپ کس طرح کر سکتے تھے کہ جب آپ ہی کی یہ تعلیم تھی اپنے اصحاب کو، اپنی امت کو، کہ اد الامانہ الی من ائتمنک ولا تخن من خانہ. من خانک. تو اس بارے میں کچھ یہ فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، اد الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک. تمہارے پاس جس نے امانت رکھی ہے تو اس کی امانت کو لوٹا دو اسے. ولا تخن من خانک، اور اس کے ساتھ خیانت قطعی نہ کرنا جس نے تمہارے ساتھ خیانت اور دھوکہ کیا ہے. جی، کتنی بڑی بات ہے، بہت کتنی اہم عظیم ہے. تعلیم جی کہ جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے تو کل اگر تمہیں موقع ملا ہے اسے نقصان پہنچانے کا اور اس کے ساتھ خیانت کرنے کا، تو جواب میں تم ہرگز اس کے ساتھ خیانت نہ کرنا. تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی عمل بھی تھا. جی اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام اور بالخصوص جو ایک سورت ہے 19ویں سپارے میں سورۃ الشعراء، جی اس میں بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ ہے، ان کے واقعات بیان کیے گئے ہیں. تو ہر نبی کا جہاں تذکرہ شروع کیا گیا ہے، جی مثلا کذبت قوم نوح المرسلین، اور اس کے بعد آگے چل کے کہ ایک صفت کے ہر نبی نے یا ہر رسول نے اپنی قوم کو کیا بات کہی. جی ہر نبی نے اپنی قوم کو جہاں ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی، وہیں ہر نبی نے یہ بات کہی، انی لکم رسول امین. جی میں تمہارے درمیان ایک رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور ایسا رسول جو کہ امین، امانت دار ہے. جی یعنی یہ خود جو ہے انبیاء کرام اپنی قوم سے کہا کرتے تھے کہ انی لکم، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اللہ کی انہیں طرف یہ سے تاکید کی گئی تاکید تھی کی گئی ہے، اور اللہ کہ آپ تبارک انہیں یاد دلائیں جی کہ میں امین ہوں، امانت دار ہوں. امانت دار ہوں. اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو تعلیمات آئی ہے، یعنی اس میں کسی قسم کے آگے پیچھے کرنے کی گنجائش نہیں. صحیح ہے. یعنی میں امین، امانت دار ہوں تو سمجھ لو کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں، جس طرح مجھے بتایا گیا ہے ویسے ہی پیغام تم تک جو ہے پہنچایا جی، جا رہا ہے. تو جب ہر نبی کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ امین یعنی امانت دار تھے، تو اس سے ہمیں امانت و دیانت کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور ہمیں بھی اس چیز کو ہمیشہ اپنائے رکھنا چاہیے. اب تیسری قسم امانت و دیانت کی، اس بارے میں فرمائیے گا. یہ تیسری قسم ہے لوگوں کے حقوق سے متعلق. جی، آپس میں، انسانوں آپس میں لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، لین دین، ملاقات اور بات چیت. تو اس موقع پر بھی کیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ پیش آنا چاہیے. جی اور لوگوں میں سب سے زیادہ جس کے ساتھ ہماری مکمل طور پر امانت داری، دیانت داری ہونی چاہیے، صحیح. اور جس میں کسی قسم کی کمی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہماری طرف سے، وہ ہے والدین کے ساتھ. جی والدین کے ساتھ ہمیشہ امانت داری، دیانت داری، اور ہر قسم کی خیانت اور جو ہے بددیانتی سے ہمیں کیا ہے، بچانا چاہیے. جی کیونکہ والدین کے مختلف جو حقوق ہمارے اوپر پائے جاتے ہیں، ان حقوق پر اگر غور کیا جائے تو وہ سب ہمارے ذمہ امانت ہے. ہمارے ذمہ کیا ہے، امانت ہے. جی، ان کی خدمت، ان کی خبر گیری، ان کی اطاعت و فرما برداری، ان کے ساتھ نرم گفتاری، جی اور یہ کہ ہمیشہ ان کے ساتھ ادب اور عزت و احترام سے پیش آتے رہنا، اور کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو ان کے لیے رنج اور صدمے کا باعث بنے، جس سے ان کی دل آزاری ہو. تو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ پاؤں سے، اپنے رویے سے، اپنے سلوک سے، تو ہر رنگ میں، ہر شکل میں انسان زندگی بھر ایسا بنا رہے کہ اس کا وجود اس کے ماں باپ کے لیے جو ہے باعث مسرت ہوا کرے، نہ یہ کہ صدمے اور رنج و الم اور غم کا باعث ہوگا. انسان یہ سوچے کہ یہ میری اولاد، کہ یوں کہنے پر مجبور ہو جائے انسان کہ اس سے اچھا تھا کاش میں بے اولاد ہی ہوتا. ایسی نوبت بھی آیا کرتی ہے. تو یہ بہت نازک ترین معاملہ ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت، ان کی خبرگیری، یہ ہر انسان کے ذمے بہت بڑی امانت ہے، اور اس بارے میں حساب و کتاب ہوگا، جواب دینا ہوگا.
اور والدین کے بعد جو ہے میاں بیوی آپس میں، پھر اولاد وغیرہ، یہ اولاد سب بھی وغیرہ، امانت سب ہے۔ امانتیں ہیں۔ بیوی کو انسان یہ نہ سمجھے کہ مفت میں ایک جو ہے وہ ملازمہ، کام کرنے والی ایک نوکرانی مل گئی ہے، خادمہ۔ بہت سے گھرانوں میں اس قسم کے معاملات دیکھنے میں آتے ہیں جی کہ رات دن جو ہے وہ ساس سسر کے پاؤں دباؤ، یہ کرو وہ کرو، پھر اس کے بعد گالیاں بھی سنو۔ ٹھیک ہے، ساس سسر کی خدمت، اس میں گویا کہ بیوی کے لیے عظمت کا پہلو ہے، جی اور یہ اس کے لیے گویا سعادت مندی کی بات ہے۔ جی لیکن جو شرعی حدود ہیں ان کو سمجھنا تو چاہیے کہ خدمت جو ہے ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، سعادت مندی کی بات ہے، لیکن جواب میں یوں سمجھنا کہ ایک مفت کی ایک جو ہے خادمہ ہاتھ لگ گئی، وہ خادمہ نہیں ہے، وہ اللہ کی بندی ہے، اللہ کی بندی۔ وہ امانت ہے ہمارے پاس اللہ کی طرف سے، جی اور اس امانت کے بارے میں جو ہے سوال ہوگا، جواب دینا ہوگا۔ جی اور اسی طرح اولاد جو ہے انسان کے ذمہ امانت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اچھا اور اسی طرح زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں کہ مثلا استاد ہے تو تمام طلبہ اس کے ذمہ امانت ہیں، صحیح کوئی ملک کا فرما روا ہے تو تمام رعیت اس کے ذمہ امانت ہے، کوئی ڈاکٹر ہے تو تمام مریض اس کے ذمہ امانت ہیں کہ وہ ان کی صحت برباد نہ کرے، صحیح اور اگر کوئی فرض کیجئے ڈرائیور ہے کسی بس کا مثلا تو تمام مسافر اس کے ذمہ صحیح امانت ہے کہ وہ ہوش و حواس کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ گاڑی چلائے، بد احتیاطی نہ برتے کہ لوگوں کی جانیں ضائع ہو جائیں۔ الغرض یہ تمام معاملات انہیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اختتام کے موقع پر ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے جزاک اللہ خیر۔ اور آپ نے عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی، جزاکم اللہ وإياكم بارک اللہ فیکم۔ آمین یا رب۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں امانت و دیانت، مزید یہ کہ دین کی ہر تعلیم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے ہر عمل کو شرف قبولیت سے نوازیں۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔